سامعین باتمکین، آزادی کی تاریخ عموماً بیان یہ کی جاتی ہے کہ سب سے پہلی جنگ آزادی 1857 کو ہوئی، لیکن اگر ہم تاریخی حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالتے ہیں تو حقائق ہمیں حیران کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم 1857 سے 100 برس پیچھے جائیں تو ہمیں بہت ساری وہ جد و جہد اور کوششیں نظر آتی ہیں جو 1857 سے پہلے ہوئی۔ 1757 میں بنگال میں نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے جنگ کی، لیکن اپنے وزیر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نواب سراج الدولہ کے بعد مجنون شاہ نے 1776 میں اور 1780 میں انگریزوں سے جنگ کی، اور ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے 1767 میں اور ان کے بیٹے شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے 1791 میں، اور مولوی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادو میاں نے 1812 میں، اور حضرت شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1831 میں انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگیں کی۔ اگر ہم نے ان کو یاد نہ رکھا تو یہ ساری تحریکات تاریخ کے غبار میں دب کر رہ جائیں گی۔ حاضرین، انگریزوں کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرنے میں خاندان ولی اللہ کا ناقابل فراموش کردار رہا ہے۔ اگر میں آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ آزادی ہند کا سارا سیرا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کے سر ہے تو یہ بات بے جا نہ ہوگی، کیونکہ 1703 سے 1762 کے درمیان حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حالات کو بھانپ کر ایک مستقل نظریہ پیش کیا جس کا نام آپ نے فقہ کل نظام رکھا، اور آپ نے اپنے اس نظریے کو اپنی کتابوں کے اندر ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہندوستان کی آزاد قوم کے اوپر جو خوریز قوم اور خون کی عادی قوم مسلط ہو چکی ہے، اگر ان لوگوں کو یہاں سے اکھاڑ کر نہ پھینکا جائے تو ہندوستان کے باشندگان کا جینا مشکل ہے۔ آپ کے ان نظریات کو آپ کی کتاب تفہیمات الہیہ سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، جس میں آپ کے وہ خطوط موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ نے مختلف والیان ریاست کے نام لکھے۔ انہی سب باتوں کی وجہ سے آپ کے اوپر جان لیوا حملے بھی ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کی جو صدا لگائی تھی، آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادگان حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ نے اس کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچا دیا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا، جس کی پاداش میں آپ کی جائیداد ضبط کر لی گئی، شہر بدر کر دیا گیا، قاتلانہ حملے ہوئے، 2 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، ایک مرتبہ ابٹن میں چھپکلی ملا کر پورے بدن کی مالش کر دی گئی، جس کی وجہ سے بے شمار امراض پیدا ہوئے اور آپ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ ان تمام حادثات کے بعد بھی آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ جب 1803 میں لارڈ لیک نے شاہ عالم کے ساتھ ایک مکارانہ معاہدہ کر کے دہلی پر قبضہ حاصل کر لیا اور عوام کی بغاوت سے بچنے کے لیے سہنکاتی فارمولہ اختیار کیا کہ خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا، اسی وقت آپ نے انگریزوں کے خلاف ایک جرأت مندانہ فتویٰ جاری کر دیا اور ہندوستان کو دارالحرب یعنی جنگی کیمپ قرار دے دیا۔ اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ خواص تو خواص، عوام بھی انگریزوں کے خلاف مسلح جد و جہد کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اسی فتوے کے بعد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گوالیار کے مہاراجہ کو لکھا کہ یہ بیگانگان، بعید الوطن، تاجران، متاع فروش آج بادشاہ بن کر بیٹھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے امیر علی خان سنبھلی کے ساتھ مل کر 1815 تک انگریزوں کو ناکوں چنے چبواتے رہے۔ پھر 1824 میں حضرت شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو پوری طرح آزادی ہند کے لیے وقف کر دیا، اور اس مقصد کے لیے آپ نے 7000 میل کا ایک طویل انقلابی دورہ کیا، یہاں تک کہ آپ اس مقصد کے لیے مدینہ منورہ بھی اور مکہ مکرمہ بھی تشریف لے گئے تاکہ آپ وہاں پر جا کر عوام کو انگریزوں کے خلاف متحد کر سکیں۔ 21 ستمبر 1825 میں آپ نے فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ 10 جنوری 1827 کو آپ کی عارضی حکومت بھی قائم ہوئی، لیکن چھوٹی بڑی جھڑپوں اور جنگوں کے بعد 1831 کو آپ کی فوج کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور آپ اپنے رفقا سمیت بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ آئیے ہم ایک اردو تقریر سماعت کرتے ہیں جسے پیش کریں گے درجہ عربی پنجم کے طالب علم محمد التمش لوہگاؤں۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. اسٹیج پر جلوہ افروز درد مند کاروان ملت، حوصلہ مند نوجوانوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس عظیم موقع پر میں اپنے دل کی دھڑکن، اپنے ضمیر کی آواز اور اپنے قلب کے داعیے کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنے جذبات پر قابو پا کر متانت کے ساتھ کچھ عرض کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. عزیزان ملت، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن یادگاری حیثیت اور قومی اہمیت رکھتے ہیں. ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری. 15 اگست کو ملک ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری کو ہندوستان جمہوریت بنا. آج 15 اگست ہے، ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ. 15 اگست 1947 عیسوی کو سرزمین ہند پر وہی سورج طلوع ہوا تھا جو کہ آج طلوع ہوا ہے، لیکن اس وقت سورج کی کرنیں ایک نئی صبح کا پیغام لائی تھی. یہ صبح وہی صبح تھی جس کے ظہور سے غلامی کی رات کا اندھیرا ختم ہوا جو 150 برس طویل مدت پر محیط تھا. یونین جیک اکھاڑ پھینکا گیا اور بھارت کا ترنگا بلند ہوا. عزیزان ملت، اسی رات تہذیب کے خود ساختہ گورے ٹھیکیداروں کو ہم نے پھول سے معصوم شہزادوں کا خون پیتے دیکھا. اسی بھیانک رات میں اور اسی تاریک رات میں بیٹوں کے سر قلم کر کے انہیں تشت میں سجا کر باپ کے سامنے پیش کیے گئے. اسی بھیانک رات میں ماہر استاد اور کاریگروں کے ہاتھ قلم کیے گئے اور انگوٹے قطع کیے گئے. کسانوں سے ان کی زمینیں چھین کر انہیں در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا. اس تاریخ اور بھیانک رات کی جلد صبح ہو، اس کے لیے ہم نے کون سے جتن نہیں کیے. سازشیں اور بغاوتیں کی، آزاد حکومتوں کی تشکیلیں کی، مزاحمتی تحریکیں چلائی، اپنی جان اور مال کی قربانی دی. گویا کہ وہ سب کچھ کیا جو حصول آزادی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے. لیکن جب اس بھیانک و تاریک رات کی صبح ہوئی تو وطن عزیز کا اتحاد پارا پارا تھا، امن و سکون غارت ہو چکا تھا، گلشن تاراج تھا، پھولوں کی پتیاں اور پنکھڑیاں بکھر چکی تھی، بلبلیں کہیں نظر نہیں آتی تھی. عزیزان ملت، یہ بات انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ اگر جنگ آزادی کے فائدوں سے لوگ محروم رہے تو ان کا دلی اطمینان اور قلبی سکون جاتا رہتا ہے اور وہ دور غلامی کو یاد کر کے آہیں بھرنے لگتے ہیں. لیکن ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں آزادی سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی اور جن کے سامنے حقیقت میں حصول آزادی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. وہ خود تو ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ حکومت کر دے، اور جب ان کے بے عملی کے نتائج ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ حکومت اور زمانے کو ہدف تنقید بناتے ہیں. آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قانون اور ہر ضابطہ ختم ہو گیا، جو چاہے کرے، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں. ایسی آزادی کوئی آزادی نہیں، یہ مذاق ہے. اگرچہ آج اشوک، اکبر اور شاہجہاں کی سرزمین میں اس کے افسوسناک مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں. یہ آزادی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ یکایک پلک جھپکتے ہتھیلی پر سرسوں جم جائے اور آم کی گٹھلی سرسبز پودے میں تبدیل ہو جائے. الغرض آج 15 اگست ہے اور 15 اگست کو ہم نے اپنی کامیابیوں اور اپنی ناکامیوں کا جائزہ لیا. 15 اگست ہمیں جشن آزادی کی بھی دعوت دیتا ہے. اس مدت میں ہم نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں. آئیے ہم بھی شریک جشن ہوں اور اپنی کامیابیوں پر خوشیاں منائیں. اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں.